شروع سینکشن سے ہوتی ہیں چیزیں, پروٹیکٹ کریٹس ہوتی ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ دی ہول ریجن. یو ایس ایکسیپشنلزم جو ہے نا وہ اس وقت جاری ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران کے اندر اتنا انکریج کیا جائے گا یا ویلکم کیا جائے گا امریکن انوالومنٹ کو. گریٹر اسرائیل ہے دیٹ از آن. چائنا اور رشیا, ویسٹ بھی اس کو اتنا پسند نہیں کر رہا جی. مشرق وسطیٰ سے آنے والی خبریں امن کے علمبرداروں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہیں. بحیرہ عرب کی لہروں میں یو ایس ایس ابراہم لنکن کی موجودگی صرف ایک بحری مشق نہیں ہے بلکہ ایران کے لیے ایک واضح وارننگ بھی ہے کہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹا ہے. تہران میں برطانوی سفارت خانہ خالی ہو چکا ہے. دنیا بھر کے ممالک اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی مختصر مگر مہلک حملے کا ارادہ کر چکے ہیں یا خطرہ ٹل چکا ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن. اور فرانسیسی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ عرب ممالک نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا. پاکستان میں ایرانی سفیر بھی کچھ ہی بیانات دے رہے ہیں, لیکن کیا یہ خطرہ وقتی طور پر ٹلا ہے؟ ایران پر حملہ نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ متبادل قیادت سامنے نہ آنا بھی ہے, یا دنیا ٹرمپ کے سرپرائز کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے؟ خطے میں کیا صورتحال بن سکتی ہے, جان لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں, اور عرب ممالک ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہو رہا ہے یہ سب جو بھی ہو رہا ہے, یا ایران میں رجیم چینج کی ایک اور کوشش کو ناکام سمجھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہام اینڈ عزیر, تھینک یو ویری مچ اور جمعہ مبارک. اٹ از آلویز پلیئر بینگ ایٹ یور شو. دیکھیے اس وقت ایوالونگ سچویشن ہے. جس وقت پریڈکٹ کرنا کہ ایران کی سچویشن کس طرف جائے گی, اٹ از ہائیلی انپریڈکٹیبل. آئی تھنک جو ایران کی جو سچویشن ہے یہ کنٹینیوٹی کہہ لیں, جو 12 days وار ہوئی ہے اس کے بعد ایران جو ہے وہ فوکس پہ رہا ہے جی. اسرائیل کے بھی فوکس میں آف کورس رہا اور امریکہ کے فوکس میں بھی رہا. اور ہم جو ہسٹری کا پیٹرن دیکھتے ہیں, آئی تھنک جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک اوور آل ایک پیٹرن رہا ہے ٹو گیٹ انوالوڈ ان ٹو کانفلکٹس. وہ شروع سینکشن سے ہوتی ہیں چیزیں ان کی, پھر آپ ایک وہاں پہ دیکھتے ہیں ہم پروٹیکٹ کریٹس ہوتی ہیں, پھر ان پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے, اینڈ فائنلی ملٹری از آلسو یوزڈ. تو یہ ایک پیٹرن پاسٹ میں رہا تو ہے جی ڈفرنٹ اوکیزنس کے اوپر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایوالونگ سچویشن ان ایران, اینڈ آف کورس اگر ایران میں مہم یہ اپلیکیشن ہو جاتی ہے, رجیم چینج ہو جاتی ہے, ہو نوز کہ نئی رجیم کون سی آ رہی. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرو اسرائیلی رجیم, اٹ از گوئنگ ٹو بی پرو ایرانین رجیم, اٹ ول بی پرو ڈیموکریسی رجیم, یا کوئی جو آئیڈیالوگز ہیں جو آئی مین جو ریلیجیس آئیڈیالوجی کے بیسڈ کے اوپر ہیں, ان کی کوئی نئے لوگ سامنے آتے ہیں. تو آئی تھنک سچویشن از ویری ایوالونگ بٹ ایکسٹریملی ڈینجرس. اٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ دی ہول ریجن. اب عرب ممالک کا تو سٹیکس ہے, ہماری اتنی سٹیکس ہیں جتنی عرب ممالک کی سٹیکس ہیں, کیونکہ نیبرہڈ میں پرو اسرائیلی گورنمنٹ آ جانا یا اسرائیل کے انفلوئنس ایران میں بڑھ جانا یہ امپیکٹ کرے گا. اور ہمارا جو 12 days وار کی بات کروں بٹوین اسرائیل اینڈ ایران اور پھر امریکن انوالومنٹ کی, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ قطر کے اندر پھر ٹارگٹس لیے گئے. یہ وال پھیلتی ہے, اور اگر امریکن انٹرسٹ کو ریجن کے اندر جو ان کی ڈپلائمنٹس ہیں یا سمندر میں جو ان کی ڈپلائمنٹس ہیں وہ امپیکٹ ہوتی ہیں, یا کوئی ڈپلومیٹک جو ان کے مشنز ہیں یا جو لوکیشنز ہیں ان عرب کنٹریز وہ ٹارگٹ ہوتی ہے بائی ایران کی, تو پھر تو اٹ ول اسپریڈ, پھر ڈینجرس سچویشن ہوگی. اسپوائلرز بھی بہت ہے جی, ان سے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ اس سچویشن کو اور خراب نہ کر دیں. بہرحال سچویشن از ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے رکی ہے, بٹ آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم کہ یہ گرے سے تھوڑا سا کلیئرٹی کے اندر آئے. بالکل ٹھیک ہے. زاہد صاحب, عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حملہ مظاہرین کی ہلاکتیں کم ہونے کی وجہ سے ٹلا ہے. کیا امریکہ انسانی حقوق کو واقعی ایک فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے, یا پھر یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید مختلف ممالک کی جانب سے یہ سمجھایا بھی گیا ہے کہ جناب تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ پھر بے قابو ہو جائیں گی اگر آپ نے حملہ کیا, اور خطے کے دیگر ممالک پر بھی بہت زیادہ اس کے اثرات ہوں گے. کون سی تھیوری ٹھیک ہے ان میں سے؟
دیکھیے ایز فار ایز ٹرمپ از کنسرن ان کے اپنے ایک ڈیزائنز ہیں ان کو پرسو کر رہے ہیں اور اٹ از ناٹ اونلی ان دی ایرانین کانٹیکسٹ عزیر آپ باقی انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیں گرین لینڈ کی آپ کے سامنے ہے جی اس کے علاوہ انہوں نے ابھی وینزویلا کا انسیڈنٹ ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جب پچھلی دفعہ بھی امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوئی تھی تو موسٹلی کمنٹیٹرز جو ہے یا جو تھنکرز تھے وہ یہی کہتے کہ جی ڈائریکٹ انوالومنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ نیتن یاہو تو بہت چاہیں گے کہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آ جائے ناؤ اٹ از ایران امریکہ کا ایک یو ایس کا ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ان ملٹری موڈ میں بھی آ گئی ہے تو آئی تھنک وہ جب جو کرنا چاہیں گے اس وقت مائٹ از اسپیکنگ عزیر ایک آرڈرلی ورلڈ جو چلتا تھا یا جو ایک ورلڈ کے ایک سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان دی پولیٹیکل ڈومین کیونکہ وار بھی اسی کا حصہ ہے اور اس میں وار کی ایک اسپیس یا جگہ جو ہوتی ہے یا اس انسٹرومنٹ کو کتنا یوز کیا جاتا ہے وہ سامنے ایک سمجھ آتی تھی پھر آپ بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی ہیومن وائلیشنز کی تو آئی تھنک دس از اے کروئل ورلڈ ریئلٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اگر 80,000 لوگ غازہ کے بچے دنیا کو نہیں ہلا سکے تو پھر یہ چیزیں بہت ڈفرینٹ ہے ابھی دونوں طرف ہیومن وائلیشن کی وار بھی آپ دیکھ لیں نا ان چیزوں کو بھی ایز اے ٹول آف وار یوز کیا جاتا ہے جو ایران کے اندر سے جو اپوزنگ فورسز ہیں ایران کے جو خلاف ہے وہ کہیں گے جی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں محاربہ کے کیسز بن رہے ہیں مرڈر کیے جا رہے ہیں کلنگز ہو رہی ہیں سزائے موت اناؤنس ہو رہی ہے اس طرح کی چیز تو وہ اس کو پورٹری کریں گے میڈیاز بھی پھر انہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں جو ایرانینز ہیں وہ آف کورس جو اپلیکیشنز بائی اسرائیل یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہوتی ہے یہ جو پاسٹ کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آرڈرلی ورلڈ نہیں ہے اس وقت پاور از اسپیکنگ یو ایس ایکسیپشنلزم جو ہے نا وہ اس وقت جاری ہے بٹ اور دیر از اے سچویشن آلسو میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک کاسس بلائے بہت ویک ہے امریکہ کے پاس یا کسی اور کے پاس لیکن امریکہ دس از این انٹرنل سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے اب انٹرنل سچویشن میں جب آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے آپ اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرتے ہیں وٹ ایور از ہیپننگ فرام یونائٹڈ اسٹیٹ تو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں بٹ اوور آل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران کے اندر اتنا انکریج کیا جائے گا یا ویلکم کیا جائے گا امریکن انوالومنٹ کو کیونکہ ابھی تک ایلیمنٹس ایران کے اندر ایسے موجود ہیں یا جو لوگ ہیں وہاں کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو سیکنڈ جو پہلا فیز آیا ہے امریکن سینکشنز کا اس نے امپیکٹ کیا ان کی اکانومی کو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں تو دیکھیے اس کو کتنا وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں بٹ آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا زاہد صاحب لیکن ہم دیکھیں اگر ٹرمپ ایران کے خلاف مختصر اور فیصلہ کن کارروائی کا بھی کہہ چکے ہیں کیا ایران جیسا ملک خاموشی سے ایک محدود حملے کو برداشت کر کے بیٹھ جائے گا یا ہم تیسری عالمی جنگ کے فیز سے ہی گزر رہے ہیں ماہم عالمی جنگ تو سمجھے کہ جی پوری دنیا میں چھڑی ہوئی ہے کنٹریز جن کے ایکسٹرنل انٹرونشن نہیں ہوئی they are not in peace with themselves نا وہ انٹرنل پیس کہیں بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی جب بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جہاں جہاں پہ بھی اپلیکیشن ہوئی اس کے بعد وہ ویج تو وار کی گئی ڈیموکریسی ورسز کیاس کہ جی ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ کیاس ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی سی کیاس مور عراق کی سچویشن دیکھ لیں افغانستان کی سچویشن دیکھ لیں لیکن ایران کے ایک چیز اس دفعہ جو بات چیت ہو رہی ہے یا جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جو انفارمیشنز آ رہی ہیں ایران اتنا آسان ترنوالا نہیں ہے کہ اٹ ول گو ڈاؤن وداؤٹ فائٹنگ وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا کتنا امپیکٹ کرے گا دیٹ از اے ڈفرنٹ یو نو وہ اس کا ڈفرنٹ ایک چیز ہے لیکن اپنی ول انہوں نے پہلے بھی شو کی ہے العدید پہ آپ کو یاد ہوگا قطر میں انہوں نے وہ میزائل لگے نہیں لگے جو بھی ہوا پھر اسرائیل کو بھی وہ نشانہ بناتے رہے تو یہ ذرا ان کی سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ فائٹ کیے بغیر نیچے جائیں گے نہیں اگر یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آئی مین ایران یہ سمجھے گا کہ ٹرمپ نے اگر ان کو انگیج کیا ان کی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو ریسپانسز تو کہیں نہ کہیں ضرور جائیں گے اور ایران اس دفعہ آئی مین ایک دیکھیں ایک ریولوشنری فورسز اگر نکل رہی ہیں وہاں سے ایک چینج آ رہا ہے سائیکل چینج آ رہا ہے تو وداؤٹ فائٹ تو کبھی بھی چینج نہیں آتی ہسٹری تو اسی طرح سے بھری ہوئی ہے تو پھر تو فائٹ ہوگی جی پھر دیٹ از اے ویری سیریس سچویشن رائٹ زاہد صاحب برطانیہ امریکہ قطر کا امریکی بیس سے عملہ نکالنا کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کا پہلا جوابی وار قطر یا دیگر خلیجی ریاستوں پر ہو سکتا ہے یہ خطرہ موجود تھا اور اسرائیل کو بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ بے شک امریکہ حملہ کرے لیکن ایران جواباً یہاں پر بھی میزائل فائر کر سکتا ہے اسرائیل تو جی ایران جو کہتے ہیں نا فنڈامنٹل اینیمیٹی اٹ از بٹوین اسرائیل اینڈ ایران
اور اگر جو بھی سچویشن ہوگا اس کا جو آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیں گے تو وہ اسرائیل ہی لے گا، اور اس کو یہی کنسیڈر کی جائے گا جو گریٹر اسرائیل ہے وہ دیٹ از آن. پھر دیر از اے فیئر فار فار دا ریجن آلسو. اور ایرانینس کا اسرائیل کے بارے میں وی آل آر ویری مچ کلیئر کہ ان کا کیا رسپانس ہے. تو آف کورس اسرائیل تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو رسپانس کی شکل میں جائے گا، اور اسرائیلی پھر اپلیکیشن ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھی بھی ہے، ان کی انگریس بھی ہے، ان کی جس طریقے سے ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو مارا گیا ایران کے اندر، خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کو پچھلی اپلیکیشن میں. اور اس سے بھی اگر وار چھڑی تو شروع یہیں سے ہوگی کہ یہ جو ان کی IRG کی لیڈرشپ ہے یا جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو دے ول بی ٹیکنگ آؤٹ ارلی ان دا ارلی پارٹس آف دی ایسکیلیشن. اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن وار ہو، لیکن اگر ہوئی تو اس کا رسپانس تو پھر اسرائیل میں تو موسٹ ڈیفینیٹلی جائے گا. تو زاہد صاحب، اس ساری سچویشن میں آپ نیٹو کی کیا پوزیشن بنتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ نیٹو رکن ترکی نے ایران مخالف مظاہرے روکے اور فوجی حملے کی مخالفت کی، تو کیا نیٹو کا اہم رکن ملک اس ممکنہ جنگ میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کھڑے تو نہیں ہو سکتے جی. نیٹو بھی بس وہ جس طرح UN کی حالت ہے وہی نیٹو کی حالت ہے. نیٹو از US اور ان کی اپنی پالیسیز ہیں. اس وقت ویسٹ جو ہے نا، ویسٹرن پاور جو ہے ماہم اٹ از بگننگ کہہ لیں یا تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے. ان کا جو وہ پاور سٹرکچر ہے، جو یونٹی ہے وہ ایروڈ ہونا شروع ہو گئی ہے جی. ان اے وے کہ امریکہ جو ہے جو لیڈ کر رہا ہے، آئی تھنک دیٹ از ناٹ آگرنگ ویل ود دی ویسٹرن فورسز. تو نیٹو کا کوئی ملک ان کو اپوز کرے گا وہ تو میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں نے بتایا نا ایکسیپشنلزم ہو رہا ہے اس وقت. ٹرمپ جو ہے وہ سب کو فرینڈ اور فو دونوں کو اسٹک اینڈ کیرٹ سے ڈیل کیے جا رہے ہیں. ٹریڈ جیو اکنامکس جو ہے اس کو لیڈ بھی رکھا ہوا ہے، ملٹری انسٹرومنٹ کو بھی یوز کر رہے ہیں، اور پالیٹکس آف کورس اس کے ساتھ امپیکٹ ہوتی ہی ہوتی ہے جی. تو آئی تھنک نیٹو از انڈر اس کی ایروژن کہہ لیں کہ وہ ایک شروع ہو چکی ہے. اس وقت امریکہ از ان دا لیڈ، اسی کی پالیسیز پرسو ہو رہی ہیں. ابھی دیکھیں نا گرین لینڈ پہ دیکھ لیں کہ نیٹو کے ممالک کتنا شور کرے، لیکن وہ ملیٹرلی اس کو روکیں گے، اٹ از ناٹ ہیپننگ. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا وہ کریں گے. بالکل ٹھیک. زاہد صاحب، ایران کے معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، کیا فیصلے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ آلریڈی پابندیاں بھی لگا رہا ہے ایرانی افراد پر بھی، اداروں پر بھی. کیا روس اور چین اس صورتحال میں ویٹو کا حق استعمال کریں گے UN میں، یا پھر ایران واقعی تنہا رہ گیا؟ نہیں، روس اور چائنا جو ہیں آف کورس وہ بھی انڈائریکٹ ٹارگٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. ابھی جو 25% ٹیرف کا اناؤنسمنٹ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ دوز ہو ول ٹریڈ ود ایران، ان کے اوپر ہم 25%، تو مینلی تو چائنا امپیکٹ ہوگا جی اس سے. اور آف کورس رشین آئل کا بھی آپ دیکھتے ہیں انڈائریکٹلی جو ٹیرفس جیسے کنٹریز لائک انڈیا اور چائنا کے اوپر لگ رہے ہیں، تو وہ ٹریڈ کو ایک اسٹک کے طور پر یوز تو کرتے ہیں جی. اور چائنا امپیکٹ کرے گا تو آف کورس چائنا رشیا ویٹو کرنے کی بالکل پوزیشن میں ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایسی قرارداد آ جائے جو وہ سمجھتے ہوں کہ اٹ ول فردر ہیلپ کرے گی امریکہ کو اینٹی چائنا اینٹی رشیا آبجیکٹیوز اچیو کرنے، کیونکہ وہ رکنے والے تو ہے نہیں، پھر یہ چیزیں آگے بڑھے گی بینگ دا مین کمپیٹیٹرز. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے دیکھیں دو چیزیں ہیں جی، دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ایک چیز کو ہم بڑا کبھی کبھی اگنور کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ ایک انٹرنل سچویشن بھی ایران کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اندر انریسٹ نہیں ہے، لوگوں میں انسرٹینٹی. آئی مین 40% انفلیشن اور اتنا ہیوج کاسٹ ہے، لوگوں کے اندر بھی ایک ٹینشن ہے. تو جو ہیومن رائٹس وائلیشن یا اکنامک ریلیشن ود انٹرنل جو سچویشن کے اوپر اگر کوئی ایسی چیزیں ہو تو اس کو مے بی وہ سپورٹ کر دیں. پھر دوسرا ہے ایکسٹرنل فیکٹر میں جیسے نیوکلیئر ڈیل ہے، نیوکلیئر کی بات ہو رہی ہے، ایران نے بھی اناؤنس کیا جی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اب وہ اس کو کتنا موقع ملتا ہے، کس طرح کی چیز سیکورٹی کونسل سے نکلتی ہے. بٹ آف کورس یہ ضرور وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگا، چائنا اور رشیا یہ ضرور دیکھیں گے کہ وہ انٹرونشن جو امریکن انٹرونشن ہے ڈیو ٹو دی انٹرنل سچویشن، چاہے کریٹ امریکہ نے کی ہو یا اسرائیل نے کی ہو انٹرنل سچویشن، اس پہ یا فومنٹ کر رہے ہو یا ہیلپ کر رہے ہو یا اس کو فیول تو انہوں نے کیا، انٹرفیئرنس تو کر دی جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہیلپ از آن اٹس وے. اس کا مطلب ہے کوئی انوالومنٹ ہوگی ہے تو اس کو وہ ریجیکٹ کریں گے. اور ویسٹ بھی اس کو اتنا پسند نہیں کر رہا جی، کیونکہ یہ چیزیں پھر بڑھ رہی ہیں اور ویسٹ کے خلاف بھی اتنی امریکن پالیسیز کو پرسو کرتے کرتے ویسٹ کے اگینسٹ بھی ایک جو وکٹم کنٹریز ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ جی ویسٹ بالکل سویا ہوا ہے، وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا کانفلکٹ میٹیگیشن میں،
تو ان میں بھی نفرت پیدا ہو رہی ہے, which is not auguring well with the West. وہ اس کو اتنا پسند نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب آپ کے وقت